ابی طالب، تو اس ولایت کے اثرات کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم متمسک ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دامن علی ہے، دامن علی جن ہاتھوں میں ہے تو اس وجود میں اس دامن کی برکات کے اثرات کہاں ہیں؟ دنیا کی معمولی چیزوں کی برکات ہیں، تو دامن علی کی برکات ہمارے وجود میں ہیں کہاں؟ سوال یہ، جبکہ ولایت کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ کون بتائے گا؟ آج یہ بھی ہو جائے، ایک سوال بھی ہو جائے، روزانہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، آج ہم کریں، اور وہ آیت اتفاق سے سب کو یاد ہے، اس لیے سوال کیا۔ ولایت کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ سب کو یاد ہے، اور تقریباً ہو سکتا ہے بعد از نماز پڑھتے بھی ہوں۔ جی چچا، نہیں، ولایت کا اثر، ولایت کا ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی کہ یہ آیت ذہن میں نہیں آئی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ آیت کس کو نہیں یاد ہے؟ سب سے بڑا اثر ولایت کا یہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ولایت کا سب سے بڑا اثر۔ اسی لیے ارشاد کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ، توجہ کریے، نقطہ نہیں لگانا ہے یہاں پر، لیکن توجہ کریے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کیونکہ ولایت ہے جو امت کو، جو قوم کو، جو انسانیت کو وادی ظلمت سے وادی نور تک لانے والی ہے، اور یہی پیغام ولایت نہیں پہنچا تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ کس کام کے؟ چونکہ ولایت، دائرہ ولایت میں آنے کے بعد انسان ظلمات سے نور تک آئے گا، اور اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ ظلمات سے نور تک لائیں، اور اگر یہ ولایت نہیں پہنچی تو ظلمات سے نور تک آئیں گے ہی نہیں، اور جب آئیں گے نہیں تو اندھیروں میں دل کی تاریکیوں کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ عادت ہے، نماز نہیں ہے۔ وہ روزہ جو رکھا جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جو حج کیا جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چونکہ جب انسان گناہوں کے اندھیرے میں موجود ہے، جہاں اندھیرا ہو وہاں نماز اثر نہیں کرتی۔ دائرہ ولایت میں آؤ، وادی نور میں آؤ، پھر اس کے بعد تمہاری نماز جو ہے نماز ہے، وادی نور میں آنے کے بعد تمہارا روزہ روزہ ہے، وادی نور میں آنے کے بعد تمہارا حج حج ہے، اور وادی نور کا سفر اور وادی نور کی منزل غدیر ہے۔ ولایت کا سب سے بڑا اثر یہ، ولایت علی، میں سلسلہ آپ کو بتاؤں، ولایت علی در حقیقت وہی ولایت اللہ ہے کہ یہ ولایت ہمیں متصل کرے گی ولایت خدا سے، اور وہ ولایت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اگر کہوں تو غلط ہے، آپ کی زندگی کا مقصد نہ، یہ سب سے بڑا مقصد کہ بہت مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ مقصد اور سب سے بڑا مقصد، نہیں، آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ پوری زندگی ظلمات سے نکل کر نور تک آئیے۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد، ظلمات سے نور کا سفر کب طے ہوگا؟ جب ہم ولایت خدا میں جائیں گے۔ ولایت خدا میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ مرحلہ ہے جو انسان کو طے کرنا ہے، اور یہاں پہنچنے کے بعد انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سب خام و خیال ہیں۔ خوابوں میں اگر کوئی بادام کا شربت پیتا ہے تو صحت نہیں بنتی۔ ہم سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے زندگی بھر نماز پڑھا،
ایک آدمی نے زندگی بھر روزہ رکھا، ایک آدمی نے زندگی بھر حج کیا، آپ کہتے ہیں بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے سب بیکار ہے۔ ایک انسان اگر 2000 رکعت خواب میں پڑھے، آپ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں؟ ایسے اگر روزہ رکھنا ہو تو خواب میں اگر روزہ رکھنا ہو تو شاید ہم میں سے کسی کا روزہ بھی قضا نہ ہو۔ خوابوں کے روزے کی جزا نہیں ہوتی، خیالی روزوں کی جزا نہیں ہوتی، خیالی نمازوں کی جزا نہیں ہوتی، خیالی حج کی جزا نہیں ہوتی۔ جزا اور ثواب حج حقیقی پر ملتا ہے، نماز حقیقی پر ملتا ہے، صوم حقیقی پہ ملتا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب سے پہلے پڑھی جانے والی نماز خیالی نماز ہے، وہمی نماز ہے۔ خوابوں میں یہ نماز پڑھا ہے تم نے، خوابوں میں یہ روزہ رکھا ہے، خیال میں روزہ رکھا ہے، وہم و گمان میں روزہ رکھا ہے۔ وہم و گمان کے روزے کی جزا نہیں ہوتی۔ لہذا اگر پیغمبر کہیں کہ کوئی بغیر محبت اہل بیت کے اور بغیر ولایت اہل بیت کے صفا و مروہ کے درمیان شہید کر دیا جائے اور کوہ احد کے برابر اس نے زکوٰۃ دیا ہو بعنوان سونا، تب بھی اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، تو حیران ہونے کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ جتنے اعمال تھے یہ سب کیا ہیں؟ خیالی اور وہمی اعمال ہیں۔ چونکہ ابھی تم نے ظلمات سے نور کا سفر نہیں کیا، ظلمات خیال ہیں، خیال پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیال میں آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو آپ کا حکم جاری نہیں ہوتا، خیال میں اگر آپ پریسیڈنٹ بن جائیں تو آپ کے باتوں کو کوئی نہیں مانتا۔ خیال میں تو ہر آدمی جو ہے اپنے آپ میں ایک پرائم منسٹر ہے، لیکن کتنے لوگوں کا قانون چلتا ہے؟ خیالوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب سے پہلے سب خیال ہے۔ اس وادی میں آنے کا حقیقت کا آغاز یہ ہے، حقیقت یہاں سے ہے، اور جب حقیقت یہاں سے ہے تو یہ ولایت عین ولایت اللہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ولایت ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں اللہ نے بتایا کہ اس ولی خدا کو مانو، یہ ولی خدا تمہیں مجھ تک پہنچائے گا، اور جب مجھ تک پہنچائے گا تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لہذا غدیر کے علاوہ سب کچھ خیال اور وہم ہے۔ اس لیے ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد غدیر ہے، ایک انسان کی زندگی کا ہدف غدیر ہے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد غدیر ہے۔ ابلاغ غدیر میں کوتاہی نہ کریے، غدیری بننے میں کوتاہی نہ کریے، کیونکہ غدیری آثار ابھی ہم میں نمایاں نہیں ہیں۔ ہم غدیری جشن مناتے ہیں، غدیری ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم غدیری ہو جائیں تو پھر غیر ممکن ہے کہ دو غدیری آپس میں جھگڑا کریں۔ دو ولی خدا، آپ نے دیکھا ہے تاریخ انبیاء میں کبھی یہ ہوا ہو کہ فلاں نبی کی فلاں نبی سے نہیں جمتی تھی؟ کبھی ایسا سنا ہے تاریخ؟ جھوٹی تھی جھوٹی تاریخ میں۔ جہاں مقصد ایک ہوتا ہے، جہاں ہدف ایک ہوتا ہے، جہاں منزل ایک ہوتی ہے، وہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ جب مقاصد اور منزلیں بٹی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں تصادم ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایک سمت چلنے والی کبھی آپس میں نہیں ٹکراتی ہیں، دو چیزیں الگ الگ سمت سے جب آتی ہیں تو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جہاں مقصد الگ ہو جائے، جس طرح دو نبی کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، اس طرح دو صحیح معنوں میں غدیری کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، چونکہ غدیر، ابلاغ غدیر آپ کا بھی مقصد اگر ہو، ابلاغ غدیر ہمارا بھی مقصد ہو، تو پھر یہ انجمنیں کیسی، یہ کمیٹیاں کیسی، یہ نسل کیسی، یہ تعصب کیسا، پھر معنی نہیں رکھتا کہ ہدف، مقصد، آپ کا بھی ابلاغ غدیر مقصد، ہمارا بھی ابلاغ غدیر، پھر ابلاغ غدیر میں یہ دوریاں کیسی۔